پاکستان کی تاریخ میں ایک سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے، کیا جنرل ضیاء الحق واقعی ذوالفقار علی بھٹو کے پسندیدہ جنرل تھے؟ اور اگر ایسا تھا تو پھر وہ تعلق اچانک دشمنی میں کیوں بدل گیا؟ بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے۔ یہ کہانی صرف دو شخصیات کی نہیں بلکہ اس دور کی ہے جب اقتدار، انا اور سازش ایک دوسرے میں گھل مل گئے تھے۔ سال 1976 پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو ایک نئے آرمی چیف کی تلاش میں تھے۔ ان کے سامنے کئی سینئر جنرلز کے نام موجود تھے، مگر حیرت انگیز طور پر بھٹو نے ایک ایسے جنرل کو چنا جو فہرست میں 7ویں نمبر پر تھا، جنرل محمد ضیاء الحق۔ یہ تقرری اس وقت سب کے لیے حیران کن تھی۔ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ بھٹو کو ضیاء الحق کی منکسر المزاجی، نرم لہجے اور فرما برداری نے متاثر کیا۔ بھٹو نے انہیں ایک فرما بردار افسر سمجھا جو کبھی ان کے سامنے نہیں بولے گا، مگر سیاست اور فوج کے رشتے میں خاموشی اکثر خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ We want a free slate, a clean slate, to arrive at a settlement. The military government can or will influence the court is totally wrong. They must do what the justice demands. 1977 میں جب انتخابات کے نتائج پر تنازع بڑھا تو ملک میں احتجاج کی لہر اٹھی۔ بھٹو نے فوج سے امن قائم رکھنے میں مدد مانگی اور ضیاء الحق نے یقین دلایا کہ حالات قابو میں ہیں، مگر چند ہی ہفتوں بعد 5 جولائی 1977 کی رات فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ وہی جنرل جسے بھٹو نے خود چنا تھا اب ان کا سب سے بڑا حریف بن چکا تھا۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ضیاء الحق کے اقدامات محض ایک فوجی مہم جوئی نہیں تھے، بلکہ یہ ایک منصوبہ بند پیش قدمی تھی جس کی بنیاد بھٹو کے اعتماد پر رکھی گئی۔ کچھ مبصرین کے مطابق ضیاء نے ابتدا میں خود کو عارضی نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا۔ میرا صرف واحد مقصد آزادانہ منصفانہ انتخابات کروانا ہے جو اس سال انشاءاللہ اکتوبر میں منعقد ہوں گے۔ مگر وقت کے ساتھ انہوں نے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ بھٹو کے آخری ایام ایک المناک داستان ہے۔ انہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا تھا۔ پنڈی جیل کی کوٹھڑی میں وہ بار بار کہتے رہے، میں نے اس شخص پر بھروسہ کیا جو میرے سامنے خاموش رہتا تھا، اور پھر ایک دن اس نے بھٹو کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ Justice must be done, and nobody is above the law according to my conviction, whether it is Mr. A, Mr. B